ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حاضرین جمعہ، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، علماء اکرام، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں مختلف طبقے کے لوگ رہتے ہیں. ہر طبقہ، چاہے وہ کسی بھی فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ عالم طبقہ ہو، جاننے والا طبقہ ہو یا پھر جاہل طبقہ ہو، چاہے وہ امیر طبقہ ہو یا غریب طبقہ ہو، چاہے وہ تجارت پیشہ طبقہ ہو یا پھر مزدور طبقہ ہو، ہر طبقہ، ہر انسان معاشرے کے اندر دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہر کسی کو دنیا چاہیے، ہر کوئی مال و دولت جمع کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم لکھپتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ طبقہ، یہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ جس چیز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے، وہ کیا چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اسی بات کو واضح کروں گا کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، اس بات کو واضح کروں گا. سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حدید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے شروع میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ او لوگوں، اگر تم نہیں جانتے ہو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو جان لو، اعلموا، تمہیں جاننا چاہیے، تم جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیاوی زندگی کھیل تماشا ہے، کھیل کود ہے، وزینہ، اور زینت ہے، سجنے سورنے کی چیز ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی مثال بیان فرماتا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ دنیا کی مثال اس بارش کے مانند ہے، اس بارش کی طرح ہے جس کے نباتات، جس کے پودے، جب بارش ہوتی ہے تو اس سے پودے اگتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، نباتات زمین سے نکلتے ہیں، اس سے کسان، اس سے کاشتکار خوش ہو جاتا ہے. ثم یہیج،
پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، جس کو آپ زرد پیلا پڑا ہوا دیکھتے ہیں، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر وہ بھوسا بھوسا ہو جاتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک اور بات بیان فرماتا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، کہ آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ سامعین اکرام، جب ہم اس آیت کریمہ میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں گاؤں میں، دیہاتوں میں بچے جب کھیلتے ہیں، مٹی کا گھر بناتے ہیں، گھر بنا کر وہ کھیلتے ہیں، جب ان کا من بھر جاتا ہے وہ گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب امیر بچے، امیر گھرانے کے بچے کھیلتے ہیں، ان کے لیے مصنوعی گھر ہوتا ہے، ان کے والدین خرید کر دیتے ہیں، وہ گھروں کو جوڑ جوڑ کر محل بناتے ہیں، حویلی بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور جب کھیل کر من بھر جاتا ہے تو اس کو الگ الگ کر کے، ان کے پارٹ کو الگ الگ کر کے وہ اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ بچے جو کھیلتے ہیں وہ کتنی دیر کھیلتے ہیں؟ کچھ وقت کے لیے، جب ان کا من بھر جاتا ہے اس کو وہ کھول کر رکھ دیتے ہیں، اس کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا سجنے سنورنے کی چیز ہے، انسان سجتا دھجتا ہے، سنورتا ہے، انسان گھر بناتا ہے، اس کو مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، تمام طرح کی چیزوں سے گھر کو بھر دیتا ہے، لیکن کیا اس کی رونق، اس کی چمک دمک ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے انسان فخر کرتا ہے ایک دوسرے پر، اپنی طاقت پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی مال و دولت پر، لیکن کیا انسان کی خوبصورتی، انسان کی طاقت، انسان کی مال و دولت ہمیشہ رہتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے انسان مال و اولاد پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان مال کماتا ہے، دوسرا چاہتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کمائیں۔ کسی کے پاس اولاد ہے، دوسرا انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ اولاد ہو، میرے پاس اس سے زیادہ بیٹے ہوں، کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ بیٹا ہوگا، جتنی زیادہ اولاد ہوگی، وہ اس کی اتنی زیادہ طاقت ہوگی۔ لیکن کیا یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے؟ نہیں میرے دوستو۔ اور اسی بات کو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ دنیا کی زندگی جسے تم لوگ، جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم رات دن ایک کر دیتے ہو، جس کو حاصل کرنے کے لیے تم اپنی اصل زندگی کو بھلا دیتے ہو، آخرت کی زندگی کو بھلا دیتے ہو، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ محض کھیل تماشا ہے، یہ محض زینت کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیزیں ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی چیزیں ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس دنیا کی زندگی میں مگن ہو گیا، ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کو نظر انداز کیا، ان کو چھوڑ دیا اور ان کو چھوڑ کر آخرت کے لیے اعمال کیے، تقوی اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزاری، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تم سے وفا کرنے والی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ہم پوری زندگی مال اکٹھا کرتے ہیں، دولت اکٹھا کرتے ہیں، بہت زیادہ مال ہمارے پاس ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں
ہمارا مال ہمارے ساتھ جاتا ہے، ہماری چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہے؟ نہیں، اسی لیے کہ یہ دنیاوی زندگی دھوکے کی چیز ہے۔ یہ ساز و سامان جو ہم جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، یہ دھوکے کی چیز ہے، یہ ساتھ دینے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا کی عمر بہت تھوڑی سی ہے، بہت معمولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے۔ سامعین اکرام، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انگلی کو لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے اور ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور دنیاوی زندگی کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ جیسا کہ انگلی پر لگے ہوئے پانی کی عمر سمندر کے پانی کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ سامعین کرام، آخرت کے مقابلے میں دنیا میں زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ سمندر کے پانی کے مقابلے میں انگلی پر لگے ہوئے پانی کی کیا حیثیت ہے؟ انگلی پر لگا ہوا پانی چند لمحے میں سوکھ جائے گا، اور سمندر کا پانی جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا، سمندر کا پانی باقی رہے گا، لیکن انگلی پر لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہونے والا ہے، خشک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی مثال ہے کہ سمندر کی مثال آخرت کی مثال ہے، یعنی جس طرح سمندر کا پانی باقی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، اسی طرح آخرت کی نعمتیں، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی انگلی پر لگے ہوئے پانی کی طرح ہے کہ بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، سوکھ جانے والی ہے۔ اسی طرح دنیا بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اور ایسی دنیا کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں، ایسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ رات دن ایک کر دیتے ہیں، رشتے ناطے کو توڑ لیتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسی دنیا کے پیچھے جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی طرح دنیا کتنی حقیر چیز ہے، کتنی معمولی چیز ہے، کتنی گھٹیا چیز ہے، اس کا علم شاید ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہم انجانے میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آخرت کو بھلا دیا ہے، آخرت کو بھول گئے ہیں، آخرت کے لیے اعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں۔ سامعین کرام، دنیا اپنی تمام تر زینتوں، خوبصورتیوں اور رعنائیوں کے ساتھ آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے۔ دنیا کی اس حقارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالیہ کی جانب سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ساتھ کئی لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کانوں کو پکڑا اور فرمایا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم کے بدلے میں خرید لے؟ لوگوں نے کہا، ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع به، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ما نحب انہ لنا بشیء، ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کسی چیز کے بدلے میں ملے، وما نصنع به، اور ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اتحبون انہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں فری میں مل جائے، مفت میں مل جائے؟
لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو پھر بھی اس میں ایک عیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، جائے کہ اب تو یہ مر چکا ہے، یہ تو مردہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا، فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ کی قسم جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، جس قدر یہ عیب دار بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے۔ سامعین اکرام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسی دنیا کو پانے کے لیے، ایسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایسی دنیا کے عیش و آرام کو پانے کے لیے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو بھلا دیتے ہیں، جہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، جہاں کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو نہ تو کسی کان نے، جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان گزرا ہوگا۔ ایسی زندگی کو بھلا کر، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو بھلا کر ایسی گھٹیا زندگی، ایسی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کی قیمت ایک عیب دار بکری کے مردہ بچے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شربة ماء، کہ اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ سامعین اکرام، دنیا کی قیمت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ایسی دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، ایسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے اندر چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، کافر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے والا ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہر چیز ادا کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ وہاں سے کھانا پیک کرواتے ہیں، کھانا لے کر آتے ہیں تاکہ گھر میں جا کر، روم میں جا کر کھانا کھاؤں اور پیٹ بھروں۔ آپ راستے میں آتے رہتے ہیں، آپ سے ایک بھکاری، ایک بھوکا آدمی آپ سے کھانا مانگتا ہے، آپ اس کو نہیں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی، آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، آپ اس کو پیسہ دے کر واپس کر دیتے ہیں۔ راستے میں آتے آتے آپ کا پیر کسی چیز سے ٹکراتا ہے، ٹھوکر لگتا ہے، آپ گر جاتے ہیں، آپ کا کھانا گر جاتا ہے، کیچڑ میں گر جاتا ہے۔ اب کھانے کی حالت ایسی ہے کہ آپ اس کو کھا نہیں سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ کھانا جس کو آپ کھانا چاہ رہے تھے، جس کھانے کی قیمت، جس کھانے کی حقیقت آپ کے پاس تھی، تو آپ اس کو کسی کو دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ ایک بھوکا شخص نے آپ سے مانگا، آپ نے اس کو نہیں دیا، لیکن وہی کھانا جب کیچڑ میں گر جاتا ہے، گندگی میں گر جاتا ہے، تو وہ کھانا چاہے کوئی بھی کھائے، کتا کھائے، بلی کھائے، کوئی بھی جانور کھائے، آپ کو فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کھانے کی قیمت آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانا بیکار ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ وہی کھانا کچھ دیر پہلے ایک بھوکا آدمی نے مانگا تھا آپ سے، ایک بھکاری نے مانگا تھا، آپ نے نہیں دیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس اس کھانے کی حقیقت تھی، قیمت تھی، آپ نے نہیں دیا۔ لیکن جب اس کی قیمت ختم ہو گئی، اس کی حقیقت ختم ہو گئی، تو اب
اب چاہے اس کھانے کو جو بھی کھائے آپ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس دنیا سے چاہے کوئی بھی فائدہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آخرت کی زندگی وہاں پر ایسا نہیں ہونے والا ہے، وہاں کی زندگی سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو لوگ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے اعمال کرتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو وہاں کی زندگی فائدہ پہنچائے گی۔ سامعین اکرام، تو ایسی دنیا کو پانے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور یہ دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی کمتر ہے، اس کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ سامعین اکرام، دنیا ایک فتنہ بھی ہے، دنیا ایک فتنے کی چیز ہے۔ آج انسان فتنہ سے دور بھاگتا ہے، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو، کہیں پر فتنہ فساد برپا ہو تو آپ وہاں پر جانا پسند نہیں کرتے ہیں، آپ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا بھی تو ایک فتنہ ہے، آپ اس کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت فی النساء، رواہ مسلم۔ سامعین اکرام، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا میٹھی چیز ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور ایسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوسری قوموں کا جانشین بنانے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، ایسی صورت میں تم کو چاہیے کہ تم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے عورتوں کے فتنے میں مبتلا کیا گیا تھا۔ سامعین اکرام، اس حدیث پاک کے اندر دنیا کو فتنہ کہا گیا ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم فتنے سے بچیں۔ جس طرح عام زندگی میں ہم فتنے سے دور بھاگتے ہیں، اسی طرح سے یہ دنیا بھی فتنہ ہے، چنانچہ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنی ہے، اس کو اصل مقصد نہیں بنانا ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے دنیا کے اندر، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ لاڈلے، چہیتے اور محبوب بندے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو آپ کے اشارے پر، ایک اشارے پر دنیا کی تمام دولت، تمام خزانے آپ کے قدموں پر ڈال دیا جاتا، لیکن آپ نے دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے، پھر جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلوؤں پر اس کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم آپ کے لیے ایک بستر تیار کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی وللدنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، دنیا سے میرا کیا تعلق ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب، میں دنیا میں صرف ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک سوار کی طرح ہوں، جو سواری کرتے کرتے، سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے آرام کرنے کے لیے، جب وہ سستا لیتا ہے تو اس کو چھوڑ کر آگے چل دیتا ہے۔ سامعین اکرام، ہماری زندگی دنیا کے اندر ایسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، ابھی بھی نہیں سدھرا، تو پھر جان لیجئے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو مسلط کر دے گا، جو ہمارے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر